بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سردیوں کے آغاز میں ایک پھل کافی زیادہ نظر آتا ہے جسے جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اردو میں اسے املوک کا نام دیا گیا ہے، جبکہ انگلش میں پیرسیمن کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ چین سے تعلق رکھنے والا پھل ہے جس کی کاشت ہزاروں سال سے ہو رہی ہے، اور اب دنیا بھر میں اس کی مختلف اقسام کو اگایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اسے جاپانی پھل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں اگائی جانے والی اس کی ایک قسم کی بہت زیادہ مقبولیت ہے جو لگ بھگ دنیا بھر میں اگائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جاپانی پھل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پکا ہوا پھل میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ یہ پھل صرف مزیدار ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں نیوٹریشن یا غذائی اجزاء بہت زیادہ ہیں جو متعدد طریقوں سے صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پھل بہت سی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال نعمت کے فوائد بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ اس پھل کے استعمال سے کون کون سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اس پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے مثالی انتخاب بناتا ہے۔ اسی طرح فلیوونائڈ سے بھرپور غذائیں بلڈ پریشر اور نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کر کے دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتی ہیں، اور اس میں وہ پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کے چھلکے میں ایک بہت بڑا جادو چھپا ہوا ہے جو مرد و خواتین کو عمر کے اثرات سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے چھلکے میں موجود فائٹو کیمیکل جلد پر ہونے والی بڑھتی عمر کے اثرات سے بچاتا ہے، جبکہ اس میں موجود فائبرز ہاضمہ بہتر بناتے ہیں۔ دوسری جانب پیشاب آور ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی شکایت دور کرتا ہے اور پیشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی موجودگی پیشاب کے ذریعے اہم معدنیات کو ضائع نہیں ہونے دیتی بلکہ ان کو جسموں میں ہی موجود رکھتی ہے اور جسم توانائی پیدا کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ جاپانی پھل میں موجود شکر اور فرکٹوز کی وافر مقدار جسم کو توانائی فراہم کر کے ذہنی دباؤ اور سستی کے اثرات کو بھی ختم کرتی ہے۔ یعنی وہ طالب علم جو سستی کا شکار رہتے ہیں اور پڑھائی کے لیے جب بھی کتاب کھولیں تو ان پر سستی طاری ہو جاتی ہے، ان کو لازمی طور پر جاپانی پھل کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ پھل اپینڈکس کے مرض میں بھی بے حد مفید ہے۔ بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے ور میں بھی کارآمد پھل ہے۔ اسی طرح اس پھل کو مردانہ قوت کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اس پھل کے مزید فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، غذائی اجزاء سے بھرپور۔ اگرچہ اس کا حجم زیادہ نہیں ہوتا مگر اس میں غذائی اجزاء کی مقدار متاثر کن ہے۔ در حقیقت اس ایک پھل میں 118 کیلوریز، 31 گرام کاربوہائیڈریٹس، 1 گرام پروٹین، 0.3 گرام چکنائی، 6 گرام فائبر، روزانہ درکار وٹامن اے کی 55% مقدار، وٹامن سی کی 22% مقدار، وٹامن ای کی 6%، وٹامن کے کی 5%، وٹامن B6 کی 8%، پوٹاشیم کی 8% مقدار، کاپر کی 9%، جبکہ مینگنیز کی 30% مقدار جسم کو دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل وٹامن B1، B2، فولیٹ، میگنیشیم اور فاسفورس کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے، اور کم کیلوریز کے ساتھ فائبر کی موجودگی اسے جسمانی وزن میں کمی کے لیے اچھا پھل بناتی ہے۔ وٹامنز اور منرلز کے علاوہ اس میں متعدد نباتاتی مرکبات جیسے فلیوونائڈز اور کیروٹین وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں جو صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ نمبر 2، اینٹی آکسیڈنٹس کے حصول کا طاقتور ذریعہ۔ جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں نباتاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات رکھتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کو تکسیدی تناؤ سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں جس سے مالیکیولز کو نقصان پہنچتا ہے، جن کو فری ریڈیکلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تکسیدی تناؤ مختلف امراض اور دماغی عوارض جیسے الزائمر وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے، مگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں جیسے جاپانی پھل کا استعمال اس تکسیدی تناؤ سے لڑنے میں مدد دے کر ان مخصوص امراض کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ بیٹا کیروٹین کی موجودگی کے باعث بھی یہ پھل میٹابولک امراض کا خطرہ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا ہے کہ بیٹا کیروٹین کا زیادہ استعمال شوگر ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، صحت قلب۔ امراض قلب دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ سمجھے جاتے ہیں اور کروڑوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بیشتر اقسام کے امراض قلب کی روک تھام مختلف عناصر کا خیال رکھ کر ممکن ہے، جیسے ناقص غذا سے دوری۔ جاپانی پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ دل کی صحت کے لیے اس کے اجزاء کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، جسمانی ور میں کمی، جوڑوں کے امراض، کینسر اور موٹاپا۔
ان سب کا تعلق دائمی ورم سے جوڑا جاتا ہے، مگر ورم کچھ مرکبات سے بھرپور غذاؤں کے استعمال اس ورم کو کم کر کے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ جاپانی پھل وٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ اس کے ایک پھل سے روزانہ کی درکار 22% مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ وٹامن خلیات کو فری ریڈیکل سے بچانے میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ جسم کو ورم سے لڑنے کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ غذائی شکل میں وٹامن سی کا زیادہ استعمال ورم سے ہونے والی بیماریوں، امراض قلب اور مثانے کے کینسر وغیرہ کا خطرہ کم کرتا ہے۔ جاپانی پھل میں کیروٹین اور وٹامن ای کی موجودگی اسے جسمانی ورم سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 5، فائبر سے بھرپور۔ جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار، خصوصاً نقصان دہ سمجھے جانے والے LDL کولیسٹرول سے امراض قلب، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے۔ جاپانی پھل کے استعمال کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ جاپانی پھل زیادہ فائبر والا پھل ہے جو LDL کولیسٹرول کی سطح کم کر سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو بالغ افراد جاپانی پھل میں موجود فائبر سے بننے والی کوکو بار 12 ہفتوں تک دن میں 3 بار کھاتے ہیں، ان میں LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے۔ فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو بھی معمول پر لاتا ہے۔ اس پھل میں موجود فائبر کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر لیول کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہو پاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں پر ہونے والی ایک اور ریسرچ میں دریافت کیا گیا ہے کہ پانی میں حل ہونے والے غذائی فائبر کا استعمال بڑھانا بلڈ شوگر لیول کی سطح میں نمایاں بہتری لاتا ہے، جبکہ فائبر آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن پہنچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ اور مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، نظر کی کمزوری۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ وٹامن اے بینائی کے مختلف افعال میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس پھل میں موجود ایک پروٹین بھی معمول کی بینائی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی پھل میں لیوٹین اور زیازینتھین بھی ہوتے ہیں جو کیروٹین اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور صحت مند بینائی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان دونوں اجزاء سے بھرپور غذا آنکھوں کے مخصوص امراض کا خطرہ ممکنہ طور پر کم کر سکتی ہے، جیسے عمر بڑھنے سے پٹھوں میں آنے والی کمزوری، جس کے نتیجے میں کرینہ متاثر ہوتا ہے اور بینائی سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ استعمال جان لیں۔ اسے متعدد طریقوں سے غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پکا ہوا پھل ہر شخص کو ضرور کھانا چاہیے۔ جاپانی پھل کو شام میں لگنے والی ہلکی پھلکی بھوک میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کاٹ کر نمکین یا میٹھے دلیے کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو مائکرو ویو اوون میں چند منٹ پکا کر اس پر شہد ڈال کر میٹھے کے طور پر بھی مہمانوں کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ناشتے میں اس کو دہی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انسان خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ اس کو جما کر اس کی سموتھی بھی بنائی جا سکتی ہے، جو ورزش سے پہلے استعمال کرنے سے ورزش کے نتیجے میں ہونے والی تھکاوٹ سے بچاتی ہے۔